الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب لا یستنجی بروث، باب ہے کہ گوبر یا لید کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عن ابیہ انہ سمع عبداللہ یقول، ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسود عن ابی انہ سمع عبداللہ یقول اتى النبی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے الغائط، قضائے حاجت کی جگہ پہ۔ الغائط ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، قضائے حاجت کے لیے ہموار جگہ۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ بیٹھیں جو ہموار ہو، اور جو فلش لگائے جائیں تو وہ ہموار لگائے جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے اونچے اور دوسری طرف سے نیچے ہو۔ فَأَمَرَنِی، مجھے حکم دیا، ان آتیہ ہو کہ میں آپ کے پاس لاؤں، بثلاثۃ احجار، 3 ڈھیلے، 3 پتھر۔ فوجدت حجرین، مجھے 2 پتھر مل گئے، کیونکہ مدینہ کا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، تو جو پہاڑی علاقہ ہو وہاں پتھر ہی ملتے ہیں، تو جو صفائی ہے پانی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مٹی کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ، اور پتھر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہڈی اور گوبر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کہتے مجھے 2 پتھر مل گئے، والتمست الثالثہ، اور تیسرا میں نے تلاش کیا، فلم اجدہ، لیکن مجھے وہ نہ ملا۔ فاخذت روثۃ، میں نے گوبر پکڑ لیا، اونٹ کا یا جو گدھے کا ہوتا ہے۔ فاتیتہ بہا، اس کو میں آپ کے پاس لے آیا۔ فاخذ الحجرین، آپ نے وہ 2 پتھر تو پکڑ لیے، والقى الروث، لیکن اس گوبر کو، لید کو پھینک دیا۔ وقال، کہا، ھذا رجس، یہ گندگی ہے۔ تو پیچھے بھی ہم نے روایت پڑھی کہ گوبر لید کے ساتھ استنجا درست نہیں، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا بھی درست نہیں۔ تو اس حدیث میں بھی اسپیشل گوبر اور لید، جو بھی جانور اس کا فضلہ ہوتا ہے اس کو روثۃ کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ استنجا کرنا، بڑے کا یا بچے کو اس کے ساتھ صفائی کروانا درست نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حدیث کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔